جنید اکبر ان کو روکا گیا, سلمان اکرم راجہ ان کو داخلے سے روک دیا گیا, گو کہ یہ خود فرما رہے ہیں, ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں کہ انہیں روکا نہیں گیا, وہ رک گئے. تو کیا جنید اکبر صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, دوسرا یہ کریں کہ پیپلز پارٹی اس کی کوئی مذمت کرے گی, یا بھی نون لیگ والوں کی طرح کہہ دیں کہ جو انہوں نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں, مکافات عمل ہے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک اصولی موقف رکھنے والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بس دو باتیں کروں گا. بہتر تو یہ تھا اس بات کا جواب, اپنی پارٹی کے لوگوں کا جواب تو میرے سینئر دوست ہیں احمد اویس صاحب, وہ یہاں موجود تھے, بہتر یہ ہوتا کہ آپ یہ ان سے پوچھتی. دوسری پارٹی کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کے میڈیا کے توسط سے جو چیز سامنے آتی ہے, دیکھیں اگر بات یہ بیرسٹر گو صاحب وہاں پہنچ سکتے ہیں, باقی جو دوسرے لوگ نہیں پہنچے, تو آپ پہلے تو ان سے یہ پوچھیا تھا کہ کیا آپ نے وہاں پر الیکشن میں جانے کے لیے, ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہاں پہ الیکشن کمشنر سے این او سی لیا ہے یا این او سی نہیں لیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ایک سیکنڈ میں پوچھ لیتے ہیں, لیکن گزارے میں احمد صاحب بس زیادہ دیر مائک آپ کے پاس نہیں رہے گا, مجھے ہاں یا نہ میں بتا دیں, آپ نے لیا الیکشن کمیشن سے یا این او سی کے نہیں لیا ایکٹیویٹیز کے لیے؟ میرے یہ بات میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے میں دیکھیں یہ بڑے آپ کے علم میں ہے نہیں لیا. احمد اویس صاحب بڑے, میں نے کہا آؤٹ رائٹ بڑے, میں نے کہا کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, اور یہ ان کی گریٹنس ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں ان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پریزمپشن یہ ہے, جب کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہاں پہ الیکشن میں پارٹیسپیٹس کر رہی ہیں, ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصفہ بھٹو صاحبہ نے, ہم نے پرمیشن این او سی میری اطلاع کے مطابق لیا ہے 1 سے 5 جون تک کا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے آپ ہی کے میڈیا کے توسط سے کہ جو ایون کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے این او سی لیا, لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ پی ٹی آئی نے کہیں پہ کوئی اپلائی بھی کیا ہو, ان کو ریفیوز ہوا ہو اور وہ نہ پہنچ سکے ہوں. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک پہلے سی بات ہے کہ جناب احمد اویس صاحب جیسے لیڈر نے, سینئر آدمی نے, ابھی سے انہوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا, میننگ دیر بائی کہ جی بی کے الیکشن سے پی ٹی آئی تو آؤٹ آج سے سمجھیں. میں نے گزارش یہ کی, آپ نے جو بات کی میں نے دونوں سائڈ کو سن کے جو ابھی نتیجہ میں نے عرض کیا کہ پہلے سے پی ٹی آئی تیار بھی ہے, اور جو ان کو صورتحال نظر آ رہی ہے, تو ایسی صورتحال میں تو اگر ایسی پوزیشن ہوا کرتی ہے تو عموماً لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں. تو پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں. اب یہاں چھوٹی سی بات عرض کروں, اگر آپ کو بری نہ لگے, اگر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن چوری ہو سکتا ہے, ووٹ چوری ہو سکتا ہے, تو آپ نے کہا کہ پھر ایسے میں بائیکاٹ کرنا چاہیے, آپ بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ گزارش سنیں, بلاول صاحب نے خود کہا کہ فارم 45 کی حفاظت آپ کر لیں, 47 کی حفاظت جو ہے وہ ہم, یعنی ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے. نہیں, آپ نے اس کو مس انٹرپریٹیشن کی ہے. بلاول صاحب نے بڑی قانونی بات کی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہے, الیکشن کے کمیشن کے لوگ جو ہیں, پریزائڈنگ آفیسر جو پارٹیز کے نمائندے وہاں پر ہوتے ہیں, ان کے ووٹوں کی گنتی اس پہ سائن کر کے ان کو دیتے ہیں. اور فارم 45 جو ہے وہ کنسولیڈیٹ جو ہے وہ جا کے ہوتا ہے فارم 47 میں. میں بتا رہا ہوں, بلاول صاحب نے کہا آپ اپنے فارم 45 جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ کریں, وہاں پہ ووٹ آپ اپنا دکھائیں. فارم 47 جو ہے وہ میں کیونکہ صاحب ظاہر پولیٹیکل پارٹی کا آدمی جا کے فارم 47 کلیکٹ کرتا ہے, تو بات یہ آپ جلسے میں ہو نا تو آدمی کی باڈی لینگویج سے سمجھتی ہیں کہ کس کنٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا کام ہے یہ آپ لے کے آئیں 45 کہ میں نے لیڈ کیا ہے. اس کے بعد فارم 47 جو بھی میرا آدمی ہوگا, بلاول صاحب خود ہوں گے, ان کا کوئی نامینیٹڈ آدمی ہوگا, وہ جا کے لے لے گا. اس بات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے یہ تحفظ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیتی ہے کیونکہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں.